نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 کا پارٹ بی دوسرا حصہ پہلا ہم کر چکے. پڑھتے ہیں تجوید کے مطابق. والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہاں پہ آمنو میں یہ واو مدہ ہے اور اس کے بعد اگلے کلمہ میں سبب مد حمزہ آ رہا ہے تو گویا یہاں پہ مد ہوگی. والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا. ولو لام زبر با لو یعنی اس کو واو لین کرتے ہیں, نرمی سے ادا کرتے ہیں. الذین ظلموا وا کو پر کریں گے, ذال کو پتلا رکھیں گے. اذ یرون العذاب. یرون را زبر وا رو لام زبر وا لو تو یہ ہیں حروف لین. تو عین کے بعد زال پتلا پڑا جائے گا. ظلموا عذاب زال کو پتلا رکھیں گے. آگے چلتے ہیں علم صرف. واو عطف ہے پہلے جملہ پہ. الذین اسم موصول. آمنا سے باب افعال ہے. یہ پہلے حمزہ سے پہلے افعل کے وزن پر آمنا. تو دو حمزہ اس طرح کٹھے آئے کہ دوسرا ساکن ہے تو اس کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت میں تبدیل کریں گے. تو حرف علت یہ اس کا کیا ہے؟ واو. زبر کے بعد مطابقت کا قاعدہ ہے کہ فتحہ کے بعد الف ہونا چاہیے تو وہ آمنا بنا. آمنا کو لکھنے میں چاہے اس طرح لکھیں چاہے الف کے اوپر مد ڈال کر لکھیں ایک ہی بات. تو جمع کا صیغہ بن گیا آمنا آمنا آمنو. اشد شین دال سے اس میں تفضیل ہے اور یہ افعل کے وزن پر کلمہ غیر منصرف ہے. حبن اس میں مصدر ہے. للہ لام حرف جارہ اور اللہ اس میں جلالہ. واو استئنافیہ. لو حرف شرط غیر جازم. یہ شرط ہے جی. یرا رعایا یرعیو تو یہ ہے فتح یفتح. تو یہ یفتحو کے وزن پر یرعیو. پھر وہی قاعدہ جو یہاں پہ ہم نے لگایا تھا کہ حمزہ اپنے ماقبل حرف صحیح ساکن کو حرکت دے کر خود حذف ہو گیا تو حمزہ کی زبر را کو ملی تو یہ یرعیو ہوا. تو را کے اوپر زبر کی وجہ سے یہ یا پیش یو جو حرف علت ہے یہ الف مکسورہ میں بدل گیا تو یہ بن گیا یرا. الذین پھر اس میں موصول. ظلموا ظا لام میم مادہ سے باب دارابا سے. ظلما یظلمو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ واو ضمیر مرفوع. اذ اس میں ظرف زمان. یرونا پھر یہ اسی مادہ سے ہے. رعایا یرعیو یرعیونا یرعیونا. تو یرعیونا میں را کے اوپر زبر کی وجہ سے جب یہ یا الف میں بدلی تو الف اور واو دو ساکن اکٹھے ہو گئے. یہ واو ضمیر ہے یہ گرے گی نہیں تو بیچ والا الف جو ہے دو ساکن کی وجہ سے گر گیا تو یہ لفظ بن گیا یرونا. العذاب یہ اس میں مصدر ہے. عین ذال با مادہ سے الف لام لگا کر اس کو خاص کیا ہوا ہے. تو یہ ہوئی جی ہماری باتیں علم صرف کے مطابق. اس یرونا میں یہ واو ضمیر مرفوع متصل ہے. ظلموا میں یہ واو ضمیر مرفوع ہے. یرا میں یہ ہوا ضمیر مستتر چھپی ہوئی ہے. آمنو میں یہ واو ضمیر مرفوع ہے. آگے دیکھ لیں یہ مرفوع ہو کر کیا بنتی ہے؟ فاعل بنتی ہے یا ان کی خبر بنتی ہے. یہ پورے الفاظ آپس میں کس طرح مل رہے ہیں؟ تو الذین اس میں موصول ہوا. ہر اس میں موصول کا ایک صلہ ہوتا ہے تو یہاں پہ اس الذین کا صلہ کیا ہے؟ آمنو. تو آمنو میں کیا ہے جی؟ واو ضمیر ہے تو ایک فعل ہے اور ایک فاعل ہے. گویا اس کا صلہ جو ہے وہ فعل اور فاعل جملہ فعلیہ بنا. آگے کیا ہے جی؟
اشد حبا للہ. تو یہ اشد جو ہے پہلی تو بات ہے للہ، لام اس میں جلالہ سے پہلے حرف جارہ آیا ہوا ہے اور اس نے اس کو مرکب جاری بنایا، اور یہ مرکب جاری متعلق ہے کس کے؟ حبن کے. اور حبن اپنے متعلق سے مل کر کیا ہے؟ یہ تمیز ہے کس کی؟ اشد کی. تو گویا یہ جو متعلق حبن ہے یہ تمیز بھی ہے، متعلق حبن مل کر، حبن اپنے متعلق سے مل کر تمیز ہے کس کی؟ اس اشد کی. وہ جی کیا ہے؟ اشد، ہر ایک سے بڑھ کر. کس لحاظ سے بڑھ کر؟ اس لحاظ سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے کے اعتبار سے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں قوت میں زیادہ ہے، اشد ہیں، وہ مبالغہ ہے وہ ان میں. مقابلتاً وہ لوگ جو پہلی آیت ہم پڑھ چکے، جو اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو شریک بنا کر ان سے جو محبت کرتے ہیں، اس محبت سے ایمان والوں کی اللہ سے محبت کہیں زیادہ ہے. آگے والا جملہ ہے یہ شرط آئی کیسے جی؟ یرا، پھر یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر، اس ضمیر سے یہ فعل اور فاعل، اس ضمیر کو ہم کہیں گے یہ فعل ہے اور یرا فاعل ہے اور یہ فعل ہے. تو اس میں دو رائے لکھتے ہیں علماء، جو ظاہراً ہے نظر آ رہی ہے ہم اسی پہ اکتفا کریں گے. ذکر میں کر دیتا ہوں، کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ وَلَوْ يَرَى أَحَدٌ محذوف، کوئی ایک جب دیکھے گا، کن کو دیکھے گا؟ الذین ظلموا. کب دیکھے گا؟ اذ یرون العذاب، جب جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، جب وہ اپنے اوپر عذاب کو ہوتا ہوا دیکھ لیں گے، اس وقت کیا کنڈیشن ہوگی یہ اس بارے میں ہے. لیکن جمہور دونوں ہیں، تو میں اسی کے اوپر زور دیتا ہوں کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یرا فعل اور یہ جو الذین اس میں موصول ہے اور اس کا صلہ کیا ہے؟ ظلموا. موصول اپنے صلہ سے مل کر مفعول بھی، یعنی وہ لوگ جو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ان کو دیکھ لیں گے. یا دوسری یہ رائے اس طرح ہے کہ وَلَوْ يَرَى أَحَدٌ الَّذِينَ ظَلَمُوا، الَّذِينَ ظَلَمُوا مفعول بہی بنا. دوسری شکل میں الَّذِينَ ظَلَمُوا فاعل بنے گا، یہ مل کر صلہ اور موصول مل کر فاعل بنے کس کے؟ اس فعل کے. جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا جب وہ دیکھ لیں گے، یہ شرط ہے. وہ وقت کیا ہوگا جب وہ دیکھیں گے اپنے سامنے؟ از ظرف زمان، یرون العذاب، اللہ تعالیٰ کا عذاب. کیا ترجمہ ہے جی؟ اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں. بہت ہی زیادہ سے مراد اشد حبا. اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب اخروی عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، یہ ہے اخروی عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، جب کن لوگوں کے؟ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. تو جب اس عذاب کو ہوتا ہوا دیکھ لیں گے تو علماء لکھتے ہیں تو وہ جان لیں گے. یہ ہے جواب شرط غیر جازم. غیر جازم کا مطلب ہے جواب شرط مجزوم ہوتی ہے، تو ہمیں کوئی مجزوم کلمہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا. معنوی طور پہ علماء نے اس کو اخذ کیا ہے کہ وہ اس وقت جان لیں گے جب جاننے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. آیت کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں.